نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 547 547. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں اور اطاعت گزاروں کو جنت الخلد کی دائمی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. سوچئے اس جملے کو کہ ہم سب کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ اللہ کی جو سب سے بہترین خوبصورت ترین جگہ ہے اس میں اپنی سب سے بیسٹ کریشن یعنی انسان کو بسائے. جنت ایک ماسٹر پیس ہے اللہ کی کریشن میں، اور انسان ساری مخلوق میں سب سے بہترین چیز. تو سب سے بہترین کے لیے بہترین جگہ، اس کے لیے بندوں کا چناؤ ہو رہا ہے یہاں کہ کون اس کے لائق ہے کہ وہاں بھیجا جائے. دنیا ختم ہونے والی، یہ تو ٹرانزٹ پیریڈ ہے نا، ایک ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. دنیا کی لذتیں فانی اور قدورتوں سے پر ہیں. ہر نعمت ختم ہو جاتی ہے یہاں، اور اگر نعمت ہو بھی تو اس کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو انسان کو اس نعمت سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھانے دیتی. اس کے برعکس آخرت کی لذتیں حقیقی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں جن کو کوئی فنا نہیں. آخرت کی لذتیں نعمتیں خالص، صاف ستھری اور قدورتوں اور آلام یعنی دکھ درد سے پاک ہیں. جنت کی لذتیں، جنت کی نعمتیں ایسی مرغوب ہیں، یعنی اتنی پسندیدہ ہیں، جن کی طرف رغبت ہوتی ہے کہ ہر انسان ان کی آرزو کرتا ہے اور آنکھیں ان سے لذت اندوز ہوتی ہیں. پھر یہ لذتیں دائمی اور ابدی ہیں، اور کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا اور کیسی کیسی چیزیں پردہ غیب میں مخفی رکھ چھوڑی ہیں. سارے کے سارے سرپرائزز ہیں. جنت میں تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑی ہیں کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ اب تک کسی انسان کے قلب میں ان کا خیال گزرا ہے. اتنی اچھوتی اور اتنی نئی ہے کہ کوئی آئیڈیا کسی کو ہو ہی نہیں سکتا. اور ناصح قوم کا مقصد اس قول سے یہی تھا. ناصح قوم جو فرعون کے اوپر سے کانٹیکس میں آ رہی ہے نا، کہ فرعون کے گھرانے سے جو تعلق تھا، اور ایمان جب ان کے اندر آ گیا تو وہ دوسروں کو بھی نصیحت کر رہا تھا، جس پر فرعون ان کا دشمن ہو گیا تھا کہ تو جو کر سکتا ہے زیادہ زیادہ دنیا کی نعمتیں ہم سے چھین سکتا ہے تو وہ پہلے ہی جانے والی ہے، اس پہ کیا غم کرنا. آخرت تو ہم سے نہیں چھین سکتا، اس پہ تیرا کوئی بس نہیں. اور قوم فرعون میں جو خاص طور پر وہ جو ایک شخص سب کا نمائندہ تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ قوم پڑھیے اس کو، قوم کا ناصح، یعنی جس نے اپنی قوم کی خیرخواہی کی، جس کا ذکر سورۃ المؤمن میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس شخص نے کیا کہا تھا کہ اے میری قوم، میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا دوں گا. اے قوم، اس دنیا کی زندگی کے بس چند روزہ فائدے ہیں اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ دنیا ایک متاع اور سامان ہے. متاع یعنی فائدے کی چیز ہے، بس ضرورت کا سامان ہے، جس سے انسان کچھ استفادہ اور استمتاع یعنی فائدہ اٹھانا کر سکتا ہے. ہمیشہ کا ٹھکانہ اور جگہ تو آخرت ہی ہے، دار القرار. دنیا کی لذتیں جب ایک متاع اور سامان کی حیثیت رکھتی ہیں اور آخرت کی لذتوں کا ذریعہ ہیں، کس لیے ہیں یہ نعمتیں؟ تاکہ ان کے ذریعے کیا حاصل کریں؟ ہمیشہ کی نعمتیں. اور دنیا کو مقصود بالذات بنا کر پیدا نہیں کیا گیا، لہذا جو لذت آخرت کی لذت کی طرف پہنچائے اس سے لذت اندوز ہونا قابل مذمت نہیں. اس کو انڈر لائن کیجیے، پڑھیے اس جملے کو، جو لذت آخرت کی لذت کی طرف پہنچائے اس سے لذت اندوز ہونا قابل مذمت نہیں.
مثلاً قرآن مجید سن کر مزہ آتا ہے. ابھی آپ جو سورۃ الرحمن پڑھے تھے تو میں اندر داخل ہوئی تو ایسے لگا کہ جیسے ایک عجیب دل کی کیفیت ہوئی، یعنی بہت ہی مزہ آیا سن کے، تو ایک لذت ملی. اب یہ لذت جو ہے کسی کو کسی گانے میں بھی مل سکتی، بلکہ ہم سب جب کوئی ایسا اچھا بول سنتے ہیں جو ہمارے دل کی آواز ہوتا ہے تو ہمیں مزہ آتا ہے سن کے پڑھ کے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی گانے کو یا کسی شعر کو پڑھ کر جو چیز انسان کے ذہن میں آئے وہ پسندیدہ نہ ہو، اور اس کے برعکس کوئی اور ایسی چیز جس کا سننا، جس کا پڑھنا، جس سے فائدہ اٹھانا آخرت کے فائدے میں جاتا ہو، اس سے انسان اپنے آپ کو محروم نہ کرے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. طیبات من الرزق، رزق میں جو عمدہ چیزیں ہیں اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی. اسی طرح زینت کی کچھ چیزیں اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی. تو ان چیزوں سے خود کو محروم کرنا یہ سمجھ کر کہ اس سے نیکی میں اضافہ ہوگا، یہ درست نہیں. اگر وہ نعمتیں انسان کی آخرت میں مددگار ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں. کوئی اور مثال؟ والدین سے محبت اگر آپ کو نیکی کے کام کی طرف لے جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر والدین کی محبت میں آپ پردہ چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، دین کا کام چھوڑ دیں تو وہ محبت آپ کو مہنگی پڑے گی، نقصان دہ ہے. مال و متاع اگر آپ کے پاس ہے، سامان زندگی ہے، مثلا گاڑی ہے اور اس پہ بیٹھ کے آپ یہاں آ سکتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کوئی بھی چیز، مثلا آپ ایک اچھا سین دیکھتے ہیں، کسی باغ میں جاتے ہیں، سیر پہ جاتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے اس کو دیکھنے سے پہلے. مثلا آپ اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن بس وہ دھندلا سا ہے، لیکن جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ ایک دم اللہ کی یاد میں اور اس کے ذکر میں اور اس کی محبت میں اضافہ ہو گیا، تو اب یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا وہ آپ کے لیے کیا بن گیا؟ جی، آخرت کی لذت کے حصول کا ذریعہ، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ. اللہ تعالی ہمیں یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس دنیا میں ٹارچر میں رہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ جنت اس کو ملے گی جو دنیا میں ٹارچر والی زندگی گزار کے آئے گا، اور اس وجہ سے انسان اپنے لیے ہر سہولت کو حرام کر لے. جو چیز بھی حلال ہوگی، جائز ہوگی، مباح ہوگی اور اس میں مزہ بھی ہوگا تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، بس یہ اصول سمجھ آنا چاہیے. یہ کرائیٹیریا، معیار ہے خود کو پرکھنے کا. جی ہاں، کچھ لوگ کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، لذت والا کوئی کھانا بھی نہیں کھاتے، لیکن اگر آپ اس لذت میں پڑھ کر نماز لیٹ کر دیں کوئی بھی اور نیکی کا کام تو پھر وہ ممنوع ہے. مثلا کچھ لوگ پورے دنیا کے پیچھے پڑے، ان کو سب آخرت بھولی ہوئی ہے، خدا بھولا ہوا، ذکر، ہر چیز بھولی ہوئی ہے، وہ صرف لذت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، ان کی زندگی کا مقصد حصول لذت ہے. وہ ہر چیز میں لذت دیکھتے ہیں، فن، انٹرٹینمنٹ، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ کھانا ہے، چاہے سونا ہے، چاہے رہنا ہے، چاہے گاڑی ہے، اس میں ان کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہوتی ہے؟ لذت، انجوائمنٹ، فن. اس کے برعکس دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ کچھ لوگ ہر جگہ لذت کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، شاید یہ اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے، یہ بھی غلط ہے. اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ جائز، مباح، حلال لذت جس سے آپ اللہ کے قریب ہو، آخرت کے قریب ہو، وہ انتہائی پسندیدہ ہے، اور یہی ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے. واضح ہے یا نہیں؟ گویا جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا، ہمیں اس کو حرام کرنے کی اپنے اوپر اور لوگوں کے اوپر اجازت نہیں، اور جو چیز وہاں جائز نہیں اس کو تعویلوں سے اپنے لیے حلال کر لینا یہ بھی جائز نہیں. تو دنیا کی لذتیں جو ہیں ان میں سے جو لذت آخرت کی لذت کی طرف پہنچائے اس سے لطف اندوز ہونا قابل مذمت نہیں، بلکہ بایں حیثیت، یعنی اس حیثیت سے، این فارسی کا لفظ معنی این، اس حیثیت کے یہ لذت آخرت کی لذت کا ذریعہ ہے، قابل تعریف ہے. آخرت کی بڑی سے بڑی نعمت اور لذت یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، اس کا کلام سننا میسر آئے اور اس سے تقرب اور نزدیکی حاصل ہو، جیسا کہ رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق ایک صحیح حدیث میں مروی ہے
رؤیت کیا مانا؟ دیکھنا. جیسے رؤیت ہلال ہوتا ہے نا، ایسے ہی رؤیت باری تعالیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، اللہ کی قسم انہیں اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں دی گئی کہ وہ اسے دیکھیں گے. کس کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. ایک دوسری حدیث ہے، إِنَّهُ إِذَا تَجَلَّى لَهُمْ وَرَأَوْهُ نَسُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ، جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائے گا، یعنی نظر آئے گا، تو وہ لوگ اپنی ساری نعمتیں بھول جائیں گے. وہ لوگ اپنی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، جو کچھ بھی انہوں نے پایا ہوگا، دنیا کا یا جنت کا. جنت کا بھی. اب آپ دیکھیے کہ دنیا کی لذتوں میں سے بھی جائز لذتیں ٹھیک ہیں، پسندیدہ ہیں. جب انسان جنت دیکھے گا تو دنیا بھول جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندہ دیکھے گا تو جنت کی نعمتیں بھی بھول جائے گا. نسائی اور مسند احمد میں حضرت عمار بن یاسر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرماتے تھے، وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، اے اللہ میں تیرے رخ کریم سے، یعنی تیرے چہرے مبارک سے لذت نظر اور تجھ سے تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں. یعنی یہ شوق بھی تو ہی مجھے دے کہ مجھے تجھ سے ملنے کا شوق ہو جائے. ایک ہوتا ہے کوئی چیز اپنے اوپر طاری کرنا کہ ہاں مجھے شوق ہے اور میں شوق رکھتا ہوں، آرٹیفیشلی اپنے اوپر ایک تصنع، ایک خول چڑھا لینا. اور ایک یہ کہ وہ چیز واقعی آپ کے دل کی آواز بن جائے کہ ہاں ہے مجھے شوق. کوئی چیز ایسی ہے آپ کی زندگی میں جس کو آپ بار بار دیکھتے ہوں یا دیکھنا چاہتے ہوں؟ کوئی بھی نہیں. ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب اس چیز کو آپ دیکھیں اور دیکھ کر خوش ہوں تو پھر آپ کیا کریں؟ اپنا کمپیریزن کریں دل میں، کیا اللہ کی ملاقات کا یا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا بھی ایسا شوق ہے جو میرے اندر سے اٹھتا ہو اور جس کے لیے میں بےتاب ہوں اور جس کا مجھے انتظار ہو اور جس کے لیے میں دعائیں مانگوں، جس کا مجھے شوق ہو. اور اگر ابھی تک یہ شوق نہیں لگا تو سمجھے کہ پھر سب سے بڑی نعمت کا پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا، علم ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، پھر محروم ہی محروم ہے. کیونکہ جو اس کے دیدار سے محروم رہ گئے وہ ہر خیر سے محروم، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا مالدار انسان کیوں نہ ہو. آخر یہ شوق کیوں نہیں؟ وجہ کیونکہ اور چیزوں کے شوق چھائے ہوئے ہیں اوپر. وہ شوق کا خانہ جو ہے اس میں اور چیزیں بھری ہوئی ہیں، ان سے فرصت ہو تو اس سے اوپر سوچے، اس سے آگے سوچے. عبداللہ بن امام احمد کی کتاب السنہ میں یہ مرفوع حدیث ہے، كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن من الرحمن فإذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. جن لوگوں نے کبھی اللہ کا قرآن اللہ کی زبان سے نہیں سنا، جب قیامت کے دن وہ اللہ کی زبان سے قرآن سنیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا انہوں نے اس سے پہلے کبھی قرآن سنا ہی نہ تھا. کبھی اس کا شوق آیا؟ میرا خیال بھی نہیں کبھی آیا کہ ایسا بھی پاسبل ہے. ایک تو ہم دین کے بارے میں کچھ بھی سوچنے سے ڈرتے بہت ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے سوچ لیا تو کوئی گناہ ہی نہ ہو جائے. اس سوچ ہی کا کہ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا ہمارے اندر. جن لوگوں کو دنیا میں قرآن سے محبت ہے اور وہ ایک سے ایک بڑھ کر اچھے قاری کی قرات سننے کے شوق میں ہوتے ہیں یا اچھا پڑھنے کے شوق میں ہوتے ہیں، تو ان کو ضرور یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اگر پڑھ کے سنائے تو وہ کیسا ہوگا، اور کیا جنت میں قرآن ہوگا، پھر سننے کو یہ ملے گا. اگر یہ نہیں تو کیا سنیں گے؟ اللہ کا کلام، کوئی بھی اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں. ابھی تو شاید ہم سب کو یہ شوق ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں آپ کیسے پڑھتے تھے. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں شخص کی سند آپ سے جا کے ملتی ہے، وہ سند کیا ہوتی ہے کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو باقاعدہ اس کی سندیں دی جاتی ہیں، وہ چین چلتی.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے سنا؟ جبریل علیہ السلام سے. جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لیا. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہمیں سننے کا موقع مل جائے تو اس کا تو مزہ ہی کیا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، لیکن وہ ہماری زبانیں کہہ رہی ہوتی ہیں. تو جب خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ایھا الذین آمنو تو وہ کیسا وقت ہوگا. اور اس کے بعد ہم چپ نہیں بیٹھ سکتے، فوراً کیا کہیں گے؟ لبیک. تبھی کہیں گے اگر دنیا میں کہیں تو. دنیا میں اگر کہیں کہ جب قرآن میں پڑھا جائے یا ایھا الذین آمنو تو کان کھڑے ہو جائیں، اچھا مجھے پکارا جا رہا ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اگر ادھر بیٹھے رہیں پرواہ نہ ہو بس. تو یہ سب کچھ اگر ہم وہاں چاہتے تو دنیا میں اپنی عادتیں ٹھیک کرنی ہوگی. دنیا میں اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا محسوسات ہے. یہ بات سمجھ لی گئی تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی جس لذت سے آخرت کی یہ لذت حاصل ہو وہ سب سے بڑی لذت ہے. یہ لذت معرفت الہی اور محبت خداوندی کی لذت ہے. یہی لذت دنیا کی لذتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا کی تمام فانی لذتیں اس لذت اور نعمت کے مقابلے میں ایسی ہیں گویا سمندر کے مقابلے میں قطرہ. انسان کی روح، انسان کا قلب اور بدن در حقیقت اسی لذت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ جو لذت کا احساس رکھا گیا نا ہمارے اندر، ہماری زبان کے اوپر ذائقہ، ہمارے ناک کو جو سونگھنے کی صلاحیت، ہمارے ہاتھوں کو جو محسوس کرنے کی، ہمارے نگاہوں کو، کانوں کی جتنی بھی سینسز ہیں، ان سب کے ساتھ لذت کا جو کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی رکھا کس لیے گیا تھا کہ ہم اصل لذت کو پا سکیں، اللہ کو دیکھ سکیں، اللہ کو سن سکیں. تو اس کو پانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دنیا میں بھی ہماری لذتیں حلال ہوں، جائز ہوں. پس دنیا میں سب سے بڑی لذت اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی معرفت اور اس کی محبت ہے. جنت میں لذیذ سے لذیذ ترین چیز رؤیت خداوندی ہے. جنت میں سب سے زیادہ بڑی نعمت کیا ہے؟ لذیذ ترین اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. رؤیت خداوندی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھے گا، جیسے چاند کو دیکھتا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا کسی کو دیکھنے میں شک ہے؟ فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کی لذت اور قلب کی اصل فرحت و مسرت ہے. دنیا کی وہ نعمتیں، مسرتیں، لذتیں جو محبت اور معرفت کی لذتوں سے محروم کرنے والی ہوں سراسر مصیبت اور عذاب ہیں، کیونکہ یہ لذتیں عذاب سے منقلب ہو جائیں گی، بدل جائیں گی. اور ان سے لذت اندوز ہونے والا تنگی معیشت میں مبتلا ہو کر رہ جائے گا. لہذا خوشگوار زندگی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ گزرے. اور یہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ والوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں سے پوچھئے. کچھ اللہ والوں کا قول ہے کہ بعض اوقات ہم پر ایسے گزرتے نہیں، بعض گھڑیاں ایسی گزرتی ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں اس جیسی لذت اور نعمت ملے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک خوشگوار زندگی ہے، وگرنہ جنت بیکار ہے. ہم انسان ہیں نا، آل دا ٹائم ہم ایک کیفیت میں نہیں رہ سکتے، ایک حالت میں نہیں رہ سکتے. تو اللہ کی محبت ہونے کے باوجود ہر وقت وہ ایک لیول پہ نہیں ہو سکتی، اوپر نیچے ہوگی. لیکن اگر کچھ لمحوں کے لیے بھی وہ معرفت اور وہ لذت آپ کو محسوس ہو جاتی ہے، آپ اس کو پا لیتے ہیں، تو گویا آپ دنیا میں جنت کا مزہ پا لیتے ہیں. کبھی محسوس ہوئی آپ کو اللہ کی ایسی محبت، ایسی ٹھنڈک، ایسی راحت، ایسی خوشی، اس کے احساس کی، اس کے پہچان کی؟ یا یہ صرف الفاظ ہیں، باتیں ہیں، آوازیں ہیں جو بیٹھ کے سن لیتے ہیں اور ختم؟ کسی اور اللہ والے کا قول ہے کہ اگر بادشاہ اور بادشاہوں کی اولاد وہ چیز پائے جو ہمیں حاصل ہے تو وہ رشک کے مارے تلواروں سے ہماری گردنیں اڑا دے. دنیا کی باطل محبت کے متعلق کہنے والے نے کہا ہے
وَمَا النَّاسُ إِلَّا الْعَاشِقُونَ ذَوُو الْهَوَى فَلَا خَيْرَ فِي مَن لَا يُحِبُّ وَيَعْشِقُ. ساری دنیا عاشقوں اور محبت کرنے والوں ہی سے تو بھری ہوئی ہے. ساری دنیا کس سے بھری ہوئی ہے؟ عاشقوں اور محبت کرنے والوں سے. جو کسی سے محبت نہیں کرتا، کسی پہ عاشق نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں. محبت کے بارے میں یہ شعر کہے گئے کیا کہ جس نے محبت نہیں کی اس میں کوئی خیر ہی نہیں. اف للدنیا متی ما لم یکن صاحب الدنیا محب او حبیب. وہ صاحب دنیا یعنی دنیا میں رہنے والا جو کسی سے محبت نہیں کرتا یا وہ کسی کا محبوب نہیں، اس کی دنیا پر تف ہے. حدیث میں بھی آتا نا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہوں گے؟ اقربهم مجلسا منی المتعون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون. جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی. ایک اور جگہ آتا ولا خیر لمن لم یألف ولم یؤلف. اس میں کوئی خیر نہیں جو محبت کرتا نہیں اور اس سے کوئی محبت کرتا نہیں. دین ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم محبت کے جذبے کو اپنے اندر سے نکال باہر پھینکیں، لیکن دین کا تقاضا کیا ہے کہ وہ محبت اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر ہو. تو شاعر کہتا ہے کہ ولا خیر فی الدنیا ولا فی نعیمها وانت وحید مفرد غیر عاشقی. دنیا اور دنیا کی نعمتوں میں کوئی خیر نہیں اگر تو تنہا اور اکیلا ہے، تمہارا کوئی دوست نہیں اور کسی پر عاشق نہیں ہوا، یعنی تمہارے دل میں کسی چیز کی محبت نہیں. اسکن الی سکن تلذ بحبہ وصب الزمان وانت منفرد. تم کسی ایسی تسکین سے تسلی حاصل کرو جس کی محبت سے تمہیں لذت حاصل ہو. اگر تم منفرد اور تنہا ہو تو زمانہ تمہارے لیے مصیبت ہے. یشکی المحبون الصبابۃ لیتنی لیتنی تحملت ما یلقون من بینہم وحدی. عشاق محبت کی مصیبتوں کی شکایت کرتے ہیں، کاش ان تمام کی مصیبتیں تنہا مجھ پر لاد دی جائیں. کہ محبت کا راستہ تکلیف کے باوجود بہت محبوب راستہ ہے. مثلا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر نماز میں دیر تک کھڑے رہتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتی تھی. تو یہ تکلیف آپ کیوں اٹھاتے تھے؟ کیا فرماتے تھے آپ جب آپ کے پاؤں دیکھے جاتے اور کہا جاتا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا. کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر گزاری کے لیے. تو شکر گزار وہی ہوتا ہے جس کے دل میں محبت ہوتی. محبت کے بغیر تو کوئی شکر گزار نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کے لیے اگر دل میں محبت نہیں تو شکر بھی کوئی نہیں. تو قرآن کے پہلے لفظ میں الحمدللہ کے اندر ہی یہ کانسیپٹ چھپا ہوا ہے. بہرحال کوئی کام جو آپ کو پسند ہو، کوئی بھی سوچئے، اس کے لیے اگر آپ سخت سے سخت محنت بھی کرتے ہیں تو کیا آپ تھکتے؟ اگر تھک بھی جائیں تو وہ تھکن کیسی ہوتی ہے؟ اس تھکن میں بھی مزہ آتا ہے. کبھی حج یا عمرہ کیا؟ کبھی تھکے ہیں وہاں؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس تھکن میں کوئی مزہ نہیں ہوتا. وہ محبت ہوتی ہے جو ساری تھکن کو بھلا دیتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے پھر جاؤں. پھر پہلے اتنی تکلیف اٹھائی تھی، پھر کیوں جا رہے ہو؟ ورنہ دنیا میں تو جہاں ایک دفعہ تکلیف ہو جائے وہاں دوبارہ ہم جانے کا نام نہیں لیتے. ہم کہتے فلاں جگہ نہیں، میں وہاں گئی تھی لاسٹ ٹائم تو بڑی گرمی تھی اور میں بڑی مشکل سے ٹائم پاس کر کے اب نہیں جانا. گھر میں بیٹھ کے اب پڑھ لیتے ہیں جو پڑھنا ہے. لیکن اللہ کے گھر میں یا جس کو علم سے محبت ہوتی وہ بار بار تھکنے سے بھی نہیں تھکتا. وہ ساری ساری رات جاگ کر بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا. تو محبت کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی انسان اس تکلیف میں بھی لذت محسوس کرتا ہے، اس کو بھی انجوائے کرتا ہے. فَكَانَتْ لِقَلْبِي لَذَّةَ الْحُبِّ كُلِّهَا فَلَمْ يَلْقَهَا قَبْلِي مُحِبٌّ وَلَا بَعْدِي. اگر ایسا ہوتا تو مجنون کی ساری قوتیں تنہا مجھے ہی حاصل ہو جاتی. یہ لذتیں مجھ سے پہلے کسی کو ملتی نہ میرے بعد کسی کو.
اس دنیا کی محبت کا جب یہ حال ہے، یہ سارے شعر دنیا کی محبت میں کہے گئے، اگرچہ ہم اپنی اپنی محبت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے رہیں. کہتے ہیں تو اس دنیا کی محبت کا جب یہ حال ہے تو پھر اس محبت کے متعلق کیا کہیں گے جس سے قلوب کی حقیقی زندگی وابستہ ہے، یعنی دل جیتے ہی اس کے ساتھ ہیں، اور جو روح کی اصل غذا ہے، موسیقی نہیں، اللہ کی محبت، جس محبت کے بغیر قلب کے لیے یعنی دل کے لیے نہ کوئی لذت ہے نہ نعمت، جس کے بغیر فلاح ہے نہ نجات اور نہ زندگی. اگر قلب اس محبت سے محروم ہو جائے، کس محبت سے؟ اللہ کی محبت سے، تو اس کے رنج و الم کا کیا حال ہوگا. اس کی یہ مصیبت تو آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سماعت، ناک کی قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت، زبان کی قوت ذائقہ اور قوت ناطقہ یعنی بولنے کی قوت چلے جانے کی مصیبت سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے. ڈپریشن ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان کا دل اللہ کی محبت سے نا آشنا ہوتا ہے یا اس کو محسوس نہیں کر پاتا. بلکہ جو قلب اپنے فاطر و خالق الہ الحق کی محبت سے خالی ہے وہ اس جسم سے بھی بدتر اور خراب ہے جس سے روح نکل چکی ہو، یعنی مردہ سے بھی بدتر ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو ہر طرح کے رنج و الم اس پر یلغار کر دیتے ہیں اور انسان زندہ لاش کی طرح پھر رہا ہوتا ہے. اس حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی اس کی تصدیق کر سکتا ہے جس میں روح اور زندگی موجود ہو. مردوں کو زخموں کی تکالیف کا پتہ کیوں کر چل سکتا ہے؟ جس نے اس کو ایکسپیرینس نہ کیا ہو اس کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے. مقصود یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور کامل ترین لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت کا ذریعہ ہو اور آخرت کی لذت تک پہنچائے. دنیا کی لذتیں 3 قسم کی ہیں. پہلی لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت کی طرف لے جائے. پہلی لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت کی طرف لے جائے، آخرت کی لذت کا ذریعہ ہو اور اس لذت سے انسان کو بڑے سے بڑا اجر و ثواب ملے. یہ سب سے بڑی اور کامل ترین لذت ہے. مومن بندہ اگر کھانے پینے، لباس، نکاح، جماع، شفا، اپنے اور اللہ کے دشمنوں پر غیظ و غضب اور قہر اور غصہ میں رضا الہی مقصود رکھے، یعنی ان تمام چیزوں میں کھانے پینے، لباس، نکاح وغیرہ میں کیا مقصود رکھے؟ اللہ کی رضا، اور اس کی یہ تمام باتیں لوجہ اللہ ہیں. لوجہ اللہ کا مطلب اللہ کے لیے ہیں، تو یہ چیزیں موجب اجر و ثواب ہیں. پھر اس لذت کا کیا کہنا جو معرفت الہی، محبت الہی، شوق لقائے خداوندی سے حاصل ہوتی ہے اور جو جنت نعیم میں رؤیت خداوندی کی موجب ہے. کون سی لذت؟ جو کب ملتی ہے؟ اللہ کی پہچان میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی ملاقات کے شوق میں، اور وہ لے جاتی ہے اسی طرف. تو دنیا میں ہر لذت جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو، جس سے انسان ریلیٹ کر سکتا ہو اللہ کی محبت کو. لیکن دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے محبتوں کے ایکسپیرینس ہمیں ہوتے ہیں نا، یہ دراصل ہمارے لیے ایک تجربہ گاہ ہیں. کس چیز کے لیے؟ اللہ کی محبت کو محسوس کرنے کے لیے. یہ دل میں ہو تو انسان اللہ کی محبت کو کمپیئر کر سکتا ہے. تو ہر وہ محبت، ہر وہ لذت جو کس طرف لے جائے؟ آخرت کی لذت، اللہ کی محبت کی طرف. وہ کیا ہے؟ مطلوب، مقصود، محبوب، محمود. ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ آئے؟ یہ اب آپ کو ایک کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے، اب خود اپنا جائزہ لے لیں کہاں کھڑے. کوئی آپ کے حصے کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کی محبت جائز ہے یا ناجائز، اور آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. میزان اللہ نے اندر رکھ دیے. چاہے بیوی کی محبت ہے یا بچے کی محبت ہے یا کسی انسان کی محبت ہے، سوچے یہ محبت مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے دور کر رہی ہے. ہر وہ محبت وبال کا باعث ہے جو اللہ سے دور کرے، اور ہر وہ محبت پسندیدہ ہے جو اللہ کے قریب کرے، اللہ کے قرب کا احساس دلائے آپ کو. یعنی ایک چیز آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، لیکن پھر اس میں الجھ کے نہیں رہنا. اگر اس وقت اللہ نے کسی اور طرف بلایا تو فوراً ادھر چل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ اپنے گھر والوں میں ہوتے تھے، گھر کے کام کاج میں، بات چیت میں،
گھر والوں کے ساتھ مزاح کرنے میں، لیکن اتنے میں کیا ہوتا تھا، اذان کی آواز آتی تو آپ بالکل گھر والوں سے اجنبی ہو جاتے تھے. کوئی بھی چیز اللہ سے قریب کر رہی ہے، لیکن جب اللہ نے کسی اور چیز کی طرف بلا لیا تو وہ قریب کرنے والی چیز کو بھی بریک لگا کے اللہ کی طرف، کیونکہ اصل مطلوب تو اللہ کی ذات ہے، نہ کہ ذریعے پہ ہی اٹک کے بندہ بیٹھ کے رہ جائے. دوسری لذت وہ ہے جو بندے کو آخرت کی لذت سے محروم کر دے. اس قسم کی لذت میں بڑے بڑے مصائب اور آلام موجود ہیں. آلام یعنی دکھ درد. مثلا ان لوگوں کی لذت جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں، بتوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے زندہ ہو، چاہے پتھر کا ہو یا لکڑی کا یا کسی اور چیز کا. اللہ تعالیٰ سے جس قسم کی محبت کرنا چاہیے بتوں سے کرتے ہیں، اور آپس میں باہم ایک دوسرے سے متمتع ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. آخرت میں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، دنیا میں ہم ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہے، اور جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس وعدے تک پہنچ گئے. کون سا وعدہ؟ آخرت کا وعدہ. بدکاروں، ظالموں، مفسدوں، متکبروں اور ہیکڑی بازوں کی لذتیں استدراج اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان ہیں، تاکہ انہیں بعد میں بڑے بڑے آلام اور مصائب میں مبتلا کر دیں اور آخرت کی بڑی سے بڑی لذت سے انہیں محروم کر دیں. جس طرح کسی کے آگے لذیذ کھانا زہر آلود کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اس سے کھانے والے کی موت یقینی ہے، لیکن یہ ایک استدراج ہے. استدراج کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ، جیسے سلو پوائزننگ ہوتی ہے نا، تو یہ بھی ایک طرح سے سلو پوائزننگ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ ہلاکت کی طرف چل پڑتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم اسی طرح کہ ان کو خبر بھی نہ ہو آہستہ آہستہ انہیں جہنم کی طرف گھسیٹتے ہیں. بعض سلف صالحین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ گناہ اور نافرمانی کرتے ہیں تو ہم انہیں نعمتیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں انہیں پا کر خوش ہوئے، یعنی دنیا میں. یکا یک ہم نے انہیں دھر پکڑا، عذاب آ گیا، اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے. قرآن مجید میں یہ کانسیپٹ آپ نے کافی تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو دو طرح سے آزماتا ہے، تکلیف دے کر، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں ڈال کر، اور دوسری طرف نعمتیں دے کر. پہلے تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن جب لوگ نہیں سدھرتے اور غلط کام کیے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر دنیا فراخ کر دیتا ہے، اس پر وہ اور خوش ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود راضی ہو گیا، کہ اتنے میں سخت عذاب آ جاتا ہے اور پھر وہ بے یار و مددگار رہ جاتے ہیں. اور اسی قسم کے لذت اندوز لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ یعنی اگر کسی کو مال اور بیٹے زیادہ ملنے لگے تو عام طور پہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اللہ ہم سے بڑا راضی، ہمیں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں. نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں. ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ تو اے پیغمبر، نہ تو ان کے مال تمہارے لیے موجب حیرت ہوں، نہ ان کی اولاد، یعنی اس سے امپریس نہ ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کو مال اور اولاد کی وجہ سے مبتلا عذاب ہی رکھے. یہ دو چیزیں نعمتیں ضرور ہیں، لیکن انسان کے لیے سخت پریشانی کا ذریعہ بھی ہیں، انسان کے لیے امتحان کے پرچے ہیں. یہ ساری لذتیں بڑے بڑے مصائب اور آلام میں تبدیل ہو جائیں گی. کب؟ جب انسان ان کو صحیح رستے پر استعمال نہ کرے. جیسا کہ کسی نے کہا ہے، یا رب کائنۃ فی الحیاۃ لأہلہا عذبا فصارت فی المعاد عذابا. بہت سی چیزیں جو دنیا میں انہیں شیریں اور مرغوب تھی، ان کے لیے بہت میٹھی تھی، آخرت میں ان کے لیے عذاب بن کر رہ گئی. تیسری لذت وہ ہے جس سے نہ آخرت میں لذت ملے گی نہ تکلیف پہنچے گی. آخرت کے کمال میں اگرچہ اس سے کچھ نقص ضرور ہوگا، مگر یہ مباح لذتیں ہیں جن سے آخرت کی لذتوں کے لیے استعانت نہ کی جائے گی، یعنی وہاں ان کا فائدہ نہ ہوگا. تو تین طرح کی ہوگی نا. ایک لذت دنیا میں ملی جو آخرت کی لذت کا ذریعہ ہے، دوسری لذت
دنیا میں ملی لیکن آخرت کی لذت پہ کمی کا ذریعہ ہے. اور تیسری لذت جس سے دنیا میں تو کچھ فائدہ ہوا لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا, ہاں کچھ کمی ضرور ہو جائے گی. تو کتنا کیٹیگوریکلی الگ الگ کر کے بتا دیا کہ لذت کی جو بھی قسمیں ہیں ان میں سے کون سی انسان کے لیے در حقیقت فائدے کی ہے. جو پہلی قسم ہے, اس قسم کی لذتوں سے لذت اندوز ہونے کا زمانہ نہایت قلیل اور مختصر ہے. بندے کو چاہیے کہ انہی لذتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے جو اس کے لیے موجب خیر و فلاح ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی قسم کی لذتوں کے متعلق فرمایا ہے, کل لہو یلہو بہ الرجل فہو باطل الا رمیہ بقوسہ وتأدیبہ فرسہ وملاعبتہ امرأتہ فإنہن من الحق. آدمی کا ہر کھیل باطل ہے مگر کمان سے تیر چلانا, رمی, گھوڑے کو ادب سکھانا, اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا, یہ کھیل حق ہیں, یعنی یہ آخرت میں فائدہ دیں گے. جو لذت مطلوب لذت کی معاونت کرے حق ہے, اور جو لذت اس لذت کی معاونت نہ کرے باطل ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو تشریف لے آئیں. السلام علیکم. میرا اس میں ایک ایکسپیرینس یہ لذت کے معاملے میں کہ آئی پوڈ پہ میں قرآن اس پہ بہت سنا کرتی تھی. بیچ میں ایسے ڈاؤن لوڈ کری تھی انٹرنیٹ سے, اس پہ کچھ شعر تھے, کچھ نظمیں تھیں اللہ کی محبت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. تو وہ مجھے بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کی, اور ان کے اندر ورڈز اتنے ڈیپتھ میں تھے کہ میں نے اس طرح سے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں. تو وہ میں نے نا اس میں بھر لی. اب یہ تو ایک بڑی اچھی لذت ہے نا کہ جس سے آپ کو اللہ کی محبت اتنی فٹافٹ سے آپ بہت سارے لیولز کراس کر جائیں اور آپ کو ایک دم سے محسوس ہو. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ وہاں سے ٹرن نہ لیں اصل ڈائریکشن میں, تو وہی چیز جو ہوتی ہے وہی پھر نقصان دہ ہو جاتی. کہ میں نے کچھ عرصے بعد نوٹ کیا کہ میں نے تو ریسیٹیشن سننی چھوڑ دی. تو مجھے ایک دم سے جب مجھے کچھ دنوں کے بعد جب یہ مجھے ہوش آئی, جب میں اس ٹرانس سے باہر نکلی, کیونکہ وہ چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کو ٹرانس میں ڈال دیتی, تو جب میں اس سے باہر آئی تو میں نے سوچا کہ یہ کتنی حماقت ہے کہ اگر میں اللہ ہی کی محبت کے لیے وہ سن رہی تھی اگر, تو پھر مجھے اللہ کے کلام سننے میں اور زیادہ لذت آنی چاہیے تھی, بجائے یہ کہ میں جو پہلے لی تھی وہ بھی نہیں لے رہی. تو یہ چیک مجھے کون کر سکتا ہے؟ ہم لوگ اتنے زیادہ عادی ہیں جسٹیفیکیشنز دینے کے. مجھے یقین ہے اگر میں یہ بات کسی سے بھی کرتی نا تو وہ مجھے آگے سے یہی اور ہم دوسروں کو بھی جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے غلطی اگر دوسروں کی ہم پکڑ لیں پھر تو ہمیں اپنی بھی غلطیاں نظر آئیں گی, اس لیے ہم دوسرے کو فوراً شاباش دیتے ہیں, نہیں آپ بالکل ٹھیک جا رہی ہیں, آپ بالکل فکر نہ کیا کریں بلکہ آپ شکر کیا کریں, اللہ نے آپ کو اتنی ہدایت دی ہوئی ہے. اور بھی لوگ دیکھیں ایسے ہیں, کوئی انسان واپس سو جاتا ہے اسی حال میں. لیکن خود کو خود چیک کریں اور دیکھیں کہ نہیں, اصل چیز کیا ہے محبت کرنے کی؟ اللہ کا کلام ہے نا. تو آپ اس کو ٹرن آف کریں, اس چیز کو جو بھی لذت ہے, اور واپس ٹرن لیں اور اصل چیز کے پر آئیں. کیونکہ قرآن اور حدیث کا جو علم ہم یہاں حاصل کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ وہ ہمیں ٹرانس میں پڑھنے سے بچاتا ہے, اور اگر ہم پڑھ بھی جائیں تو پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تھینک یو. السلام علیکم. میں جب یہ پورا آج ٹاپک سن رہی تھی تو میرے مائنڈ میں صرف دو باتیں آ رہی تھیں. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں ہم پہ کہ انہوں نے ہمیں دنیا کی بھی لذتوں کا بتا دیا, اور انہوں نے بتایا کہ کون سی دنیا کی لذت جو ہے وہ ہمیں آخرت کی لذت پہ لے کے جائے گی. اور ہم لوگ دنیا کی لذتوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ آخرت کی لذت کو بھول جاتے ہیں بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وہ ہمیں کہہ دیتے کہ میرے علاوہ کسی سے محبت حرام ہے, وہ یہ کہہ دیتے تو ہم کیا کر لیتے. لیکن انہوں نے ہمیں رائٹ دیا, انہوں نے کہا تم محبت کرو, لیکن یہ ہم پہ چوائس چھوڑ دی کہ کس سے کرنی ہے. تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ محبت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محبت کا حق دیا, محبت غلط نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس سے محبت کر کے گناہ میں ہیں اور کس سے محبت کر کے ہم آخرت کے اور قریب ہو رہے ہیں. السلام علیکم. Assalamu alaikum. I'm from England, and while I was in England I used to be so involved in the world that I completely forgot about Akhirat. And what I learned here is that muhabbat should be done with Allah.
And what do? We just do shikwa, narazgi, and we're really unthankful. And the fact is that Allah's already getting our place ready in Jannat. And what we need to do is earn that place and become one of awliya Allah. Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا ہے کہ ہمیں ایک یہ بھی مسئلہ رہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس نہیں ہوتی. ہمیں محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا محسوس ہونا محسوس نہیں ہوتا. جب آپ یا میں دل نہیں چاہتا، ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، اٹھ کے وضو کرتے ہیں تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہمارے دل میں ہے. جب ایک کام منع ہے اور ہمارا دل چاہ رہا ہے اس کو کرنے کو اور ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا یہاں بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. لوگ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک تھکنا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اسی طرح نماز میں بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں ہماری نماز میں خشوع نہیں ہے اور اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے. لیکن جس نماز میں جنگ جاری ہے تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہمارے دل میں ہے. آپ کہتے ہیں الحمدللہ، شیطان کہتا ہے آپ کے یہاں درد ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں الحمدللہ. شیطان کہتا ہے کہ وہ فلاں کام کے لیے آپ نے فلاں جگہ جانا ہے، آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب آپ جنگ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اس میں مزہ نہیں آئے گا، لیکن وہ دراصل آپ کی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اللہ کی محبت کے تقاضے سمجھ سکیں. ایک چھوٹی سی پوئم سنا دوں ساتھ کہ میں قرآن پاک جب سنتی ہوں تو جس آیت کے اوپر عموماً ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، تو میں نے اس کے لیے تھوڑا بہت لکھا ہوتا ہے. تیرے چہرے کے نور کی خیرات چاہیے، جو تیری یاد میں بسر ہو ہر وہ رات چاہیے. تیرے محبوب مجھے محبوب ہوں، تیرے مغضوب مجھ کو مغضوب ہوں. نہیں اپنی ذات کے حوالے سے مجھے تعلقات چاہیے. تجھ سے تعلق ہو جائے تو دولت ہے دو جہاں کی، نہ اس سے بڑھ کے مجھ کو حیات چاہیے نہ ممات چاہیے. ہاں مجھ کو یہ مرغوب ہے کہ لوگ کہیں مجھ کو محبوب تیرا، مگر اس کے لیے لازم میری زندگی میں کچھ حادثات چاہیے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.